داستان شجاعت کا دارین میں، داستان شجاعت کا دارین میں، ایک بے مثل کردار عباس ہے علی کے 18 ہی بیٹے علی پر سبھی میں علمدار عباس ہے، داستان شجاعت کا دارین میں، صاحب تخت اکلیم غیرت ہے یہ، اور چراغ ہری میں شرافت ہے یہ، اور چراغ ہری میں شرافت ہے یہ، در شہوار بہرے سخاوت ہے یہ، حق تو یہ ہے کہ حق کی حقیقت ہے یہ، وہ دعائیں جو بی بی نے سجدوں میں کی، وہ دعائیں جو بی بی نے سجدوں میں کی، ان دعاؤں کا معیار عباس ہے، داستان شجاعت کا دارین میں، ان کے لہجے میں ہاشم کی حشمت بھی ہے، ان کے تیور میں حمزہ کی ہیبت بھی ہے، ان کے تیور میں حمزہ کی ہیبت بھی ہے، ہر ادا ہے کہ عمران کا عکس ہے، ان کی باہوں میں جعفر کی طاقت بھی ہے، پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن، پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن، اور حسنین کا پیار عباس ہے، داستان شجاعت کا دارین میں، عقل عظمت کا شیریں ثمر ہے یہی، عصمتوں کے صدف کے گوہر ہے یہی، عصمتوں کے صدف کے گوہر ہے یہی، نور کی سدرۃ المنتہا ہے یہی، ہاشمی آسماں کے قمر ہے یہی، جن کے سائے میں اکبر بھی پلتے رہے، جن کے سائے میں اکبر بھی پلتے رہے، حسن کا ایسا مینار عباس ہے، داستان شجاعت کا دارین میں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت خواں صبا حسن صاحبہ راولپنڈی سے، پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یہاں پہ لیتے ہیں ایک وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے انوار تقویٰ، جڑے رہیے کرن ٹی وی کے ساتھ۔ بریک کے بعد حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع مقام خواتین در نگاہ اسلام ہے، اور اسی حوالے سے ہمارے پروگرام میں موجود ہیں علامہ حسن اسدی صاحب اور خطیبہ اہل بیت ثناء زہرا عابدی صاحبہ۔ ہم انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع مقام خواتین در نگاہ اسلام ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کرام کے لیے کچھ گفتگو فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں ہیں پروردگار عالم کے لیے، اور درود ہے محمد علیہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل ضرب اللہ صاحب، اسلام نے جو عورت کو مقام عطا کیا
وہ یقیناً ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے. سبحان اللہ. عورت ایک معاشرے کا وہ حصہ ہے کہ جہاں جو پورے معاشرے کی تربیت کی عکاس ہوتی ہے. بے شک. کسی مفکر نے کبھی کہا تھا کہ تم مجھے ایک پڑھی لکھی عورت دو، میں تمہیں ایک بہترین معاشرہ دوں. معاشرے کی دراصل بنیاد جو ہے وہ عورت کی ذات ہے، کیونکہ عورت جو ہے وہی ایک مرد کی تربیت کا باعث ہوتی ہے. عورت ہی وہ ذات ہے کہ جو مرد کو ایک عظیم انسان بناتی ہے. بے شک. یعنی ماں ایک عورت ہے جو انسان کو عظیم ترین انسان بناتی ہے. اور پھر ہم یہاں پر چونکہ آپ کا موضوع مقام عورت کا نگاہ اسلام ہے، تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب اسلام کی ابتدا ہو رہی ہے تو وہاں پر بھی ایک خاتون کا مقام ہے، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا، کہ جنہوں نے اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنے اختیار سے اسلام کو ترویج دی ہے. بے شک. اور پھر اسلام کی پرورش جناب خدیجہ کے پاس ہو رہی ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی مبارک کہ جنہوں نے اپنی بیٹی کو وہ مقام عطا کیا سبحان اللہ. کہ ام ابیہا کا لقب بے شک. دیا گیا، اور ام ابیہا یعنی باپ کی ماں، بے شک. یعنی اپنی بیٹی کو مقام دے کر بتایا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بے شک. عورتوں کا استحصال کیا جاتا تھا. تو وہاں پر رسول اللہ نے اپنی زوجہ، اپنی بیٹی، اور پھر جناب فاطمہ بنت اسد کی صورت میں اپنی ماں کو وہ مقام عطا کیا کہ جہاں پر عورت کی عزت اور مقام بنا، اور عورت کو اس بلند مقام پر لے کے آئے کہ جہاں بیٹی کو رسالت کی ماں قرار دے دیا. سبحان. ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پہ لیتے ہیں ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے انوار تقویٰ، جڑے رہیے کرن ٹی وی کے ساتھ. وقفے کے بعد حاضر ہیں. اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں اپنے مہمان خطیبہ اہل بیت محترمہ ثناء زہرا عابدی کی طرف کہ وہ اس موضوع کے حوالے سے ہمارے ناظرین کرام کے لیے کچھ بیان فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت عنوان گفتگو، اور جو اسلام میں خواتین کے حوالے سے لیا گیا، اور جس میں علامہ حسن اسدی صاحب نے بہت ہی خوبصورت گفتگو اس حوالے سے بیان فرمائی. اسی سلسلے کو میں آگے لے کر چلوں گی کہ اسلام نے خواتین کو مختلف درجات میں تقسیم کیا. ایک خاتون بیک وقت ماں بھی ہوتی ہے، زوجہ بھی ہوتی ہے، بہن بھی ہوتی ہے، اور بیٹی بھی ہوتی ہے. بے شک. اور ان چاروں درجات کو اگر دیکھا جائے تو ان چاروں درجات میں عورت قابل احترام نظر آتی ہے. اگر ہم اس کو اسلامی نقطۂ نگاہ سے دیکھیں، اگر بحیثیت ماں کو دیکھا جائے تو عورت آنے والی نسل کی معمار ہوتی ہے.
اور یقیناً علامہ صاحب اس بات کی تائید کریں گے کہ امانت الہی یعنی کہ جان کی زندگی کی امین ہوا کرتی ہے. سبحان اللہ. دیکھا جائے تو اللہ نے اپنی امانت جسے زندگی کہا جاتا ہے اس کا امین عورت کو ٹھہرایا ہے. یعنی عورت ماں کی صورت کے اندر امانت پروردگار عالم جو ہے پروردگار عالم اس کو اپنی امانت سونپ دیا کرتا ہے کہ جس کی پرورش اور نگہداری وہ اپنے شکم سے لے کر دم آخر تک سر انجام دیتی ہوئی نظر آتی ہے. اور اگر ہم اسلامی نقطۂ نگاہ سے دیکھیں تو پروردگار عالم نے زوجہ کو بھی بہت بڑی حیثیت دی ہے کہ جب حیثیت زوجہ اپنے شوہر کی شریک حیات بن کر اس کے لیے باعث سکون بھی بنا کرتی ہے. اور عورت ہی کو اس کے مرد کا اس کے شوہر کا نصف ایمان بھی دائرہ اسلام نے قرار دیا ہے. اسلام کے نقطۂ نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو بحیثیت بیٹی دیکھا جائے تو یہ اپنے باپ پر اللہ کی رحمت یعنی رحمت خداوندی بن کر آیا کرتی ہے. اور یقیناً ابھی قبلہ اسدی صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو بیان فرمائی کہ جس میں بتایا کہ رحمت للعالمین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے ایسی بیٹی عطا فرمائی کہ جنہیں رسول خدا ام ابیہا کہہ کر پکارا کرتے تھے. یعنی ایسا وہ اپنے باپ کے لیے رحمت بن کر آئی ہیں, رحمت للعالمین رسول کے لیے رحمت بن کر آئی ہیں. تو بیٹی کا بڑا مرتبہ ہے. اور زمانے جاہلیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, دفن کر دیا جاتا تھا, ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی, کوئی حیثیت نہیں تھی. تو رسول خدا ہی نے جو جیسا کہ قبلہ صاحب فرما چکے ہیں کہ رسول خدا ہی نے اپنی بیٹی کو احترام دے کر بتایا کہ بیٹی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. اور اگر بحیثیت بہن کے حوالے سے ہم گفتگو کریں تو دائرہ اسلام کے اندر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بحیثیت بہن یہ بہن اپنے بھائیوں کی غیرت اور عز و شان کی محافظ ہوا کرتی ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں کرب و بلا میں نظر آتی ہے, اور ہم کرب و بلا ہی سے یقیناً حاصل کریں گے کہ جہاں ایک بہن نے اپنے بھائی کی قربانیاں عزم, جرت, استقلال کی نمائندہ بن کر کفر کے ایوانوں میں حقانیت کا پرچار کیا. شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی کی قربانیوں کا پرچار اس طرح سے کیا کہ اپنے بھائی کی قربانیوں کا پرچار بھی کرتی رہیں اور وحدانیت کو بھی بقا دیتی چلی گئیں. تو اسلام کے اندر مقام خواتین اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بحیثیت ماں, بحیثیت زوجہ, بحیثیت بیٹی, بحیثیت بہن پروردگار عالم نے عورت کو ایک عظیم ترین مقام جو ہے وہ دیا ہے. سبحان اللہ. اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کے اندر ہمیں ایک ایسی خوبصورت مثال ملتی ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ اپنے شوہر کی کیسے ناصر ہیں, کیسے مددگار ہیں, کہ کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہوئیں وہ رسول خدا کے شانہ بشانہ رہیں, ان کے ساتھ کھڑی رہیں, ان کی تصدیق رسالت بھی کر رہی ہیں, ان کے ساتھ نماز بھی پڑھ رہی ہیں, ان کے ساتھ ان کی غم گسار بن کر زندگی گزار رہی ہیں. اور یقیناً یہی ہمارے لیے راہ ہدایت ہے کہ اسلام ہمیں سکھا رہا ہے, ہمیں بتا رہا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ عورت بحیثیت زوجہ اپنے شوہر کی شانہ بشانہ کھڑی رہے. اور بڑی ہی مشہور و معروف مثال ہے کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوا کرتا ہے. تو ہمیں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت سے بحیثیت زوجہ ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم اپنے شوہروں کے ساتھ کس طرح سے زندگی کو گزاریں اور کس طرح سے ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں تاکہ وہ کامیابی اور کامرانی کی طرف گامزن ہو سکیں. اور بحیثیت بیٹی علامہ صاحب فرما چکے ہیں کہ بحیثیت بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت ہمارے سامنے ہے. اگر ہم دائرہ اسلام کے اندر مقام عورت کو دیکھیں تو رسالت مآب نے اپنی زندگی کے اندر بتایا کہ بیٹیوں کا مقام کیا ہے, بیٹیوں کا مرتبہ کیا ہے. اور جو ہے یہ کہنے میں بات اکثر آیا کرتی ہے ہماری نگاہوں کے سامنے, ہماری سماعتوں سے بھی گزرا کرتی ہے کہ جس وقت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آیا کرتی تھیں تو رسول خدا کھڑے ہو جایا کرتے تھے ان کے احترام کے اندر. تو میں یہاں پر یہ جملہ بھی اس میں شامل کرنا چاہوں گی کہ بحیثیت بیٹی بھی احترام ہو رہا تھا اور بحیثیت شریک کار رسالت بھی احترام ہو رہا تھا کہ جہاں ہمیں ایک بیٹی کے حوالے سے بہت ہی اچھا نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ بیٹی فقط رحمت ہی نہیں ہے بلکہ بیٹی اپنے باپ کے ساتھ اس کی رسالت کے اندر ایسی شریک ہو گئی ہے کہ باپ بحیثیت بیٹی تو احترام کر ہی رہا ہے لیکن بحیثیت شریک کار رسالت بھی
احترام ہو رہا سبحان ہے. اللہ. تو یہاں پر ہمیں بیٹی کے حوالے سے بھی یہ سیرت کا پہلو ملتا ہے کہ کس طرح سے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اپنے باپ کے ساتھ ان کی مشکلات اور ان کی سختیوں کے ان کے ساتھ رہی ہیں، کس طرح سے اپنے باپ کی مددگار رہی ہیں. تو بیٹیوں کا مقام اور مرتبہ، کیونکہ رسول خدا نے بیٹی کا مقام اور مرتبہ دیا تو بیٹی نے بھی بتایا کہ باپ کا مقام بحیثیت بیٹی کیا ہوا کرتا ہے. اور اللہ ہر عز و شرف بنت رسالت، قندیل حرم، شم شبستان امامت، رحمت جو محمد تو ہیں یہ پارائے رحمت، یہ کل نبوت تو یہ جزو نبوت. اور آسان نہ کہو معرفت ختم رسول کو، جو جز کو نہ سمجھا ہو وہ کیا سمجھے گا کل کو. تو بہت ہی آسان انداز سے جو ہے اس کے اندر سمجھا دیا گیا ہے کہ جزو رسالت بن کر شہزادی فاطمہ الزہرا نے بحیثیت بیٹی اس طرح سے رسالت مآب کے ساتھ ان کے ہم قدم رہی، اس طرح سے اپنے باپ کی مددگار بن کر رہی، اس طرح سے اپنے باپ سے محبت کی کہ جو ہے رسول خدا رحمت للعالمین رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ام ابیہا کہتے ہوئے نظر آئے. اور رضا بلال صاحب یہاں پر یہ بات بھی اب ہمارے سامنے آ جاتی ہے اس گفتگو کے حاصل کے اندر کہ باپ جس بھی مقام پر ہو بیٹی اس کے ساتھ ہوا کرتی ہے، اس کی مددگار بن کر اس کے ساتھ ہوا کرتی ہے. کیونکہ اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات بڑے واضح نظر آتی ہے کہ رسول خدا جب بھی جس مہم پر بھی گئے ہیں تو سب سے آخر میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے وہ ملاقات کیا کرتے تھے، اور جب مہم سے واپس پلٹا کرتے تھے تو وہ سب سے پہلے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے ملا کرتے تھے. یعنی اس بات سے یہ بات سامنے آتی ہے اور واضح ہو جاتی ہے کہ جب رسول خدا جا رہے ہیں تو وہ آخر میں اپنی بیٹی کی دعاؤں کے حصار کے اندر جا رہے ہیں. اور اگر ہم اور دنیاوی حوالے سے دیکھیں تو جب بیٹی شادی ہو کر کسی دوسرے گھرانے میں جایا کرتی ہے تو اس بیٹی کا چال چلن دیکھ کر جو ہے وہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ یقیناً اس کے ماں باپ جو ہے وہ شریف تھے اور اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہے. تو بیٹی کا بڑا مرتبہ، بیٹی کا بڑا مقام ہمیں اسلام کے اندر نظر آتا ہے. اور یقیناً ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کے لیے، اپنی بچیوں کی تربیت کے لیے جو پہلو ملتے ہیں وہ سب سے بڑھ کر بحیثیت زوجہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے ملتا ہے. سبحان اللہ. ناظرین کرام، یہ تھی ہماری مہمان خطیبہ اہل بیت ثناء زہرا عابدی صاحبہ. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں شرکت فرمائی. علامہ صاحب، عظمت خواتین کے حوالے سے مزید کچھ بیان فرمائیے. جی رضا بلال صاحب، بہت خوبصورت گفتگو میری بہن نے فرمائی. اور جیسا کہ انہوں نے فرمایا، بحیثیت بیٹی بھی عورت کا ایک مقام ہے، بحیثیت بہن بھی ایک عورت کا مقام ہے، بحیثیت ماں بھی ایک عورت کا مقام ہے، بحیثیت زوجہ بھی ایک عورت کا مقام ہے. اور یہاں پر ہم انہی کی بات کو، میں اپنی بہن کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ کربلا وہ مقام ہے جہاں تکمیل انسانیت ہو رہی ہے. سبحان اللہ. کربلا وہ مقام ہے جو ہمارے لیے درسگاہ ہے انسانیت کی حیثیت رکھتا ہے. اور کربلا میں ہمیں نظر آتا ہے کہ دیکھیں کربلا میں بہن کو وہ مقام حاصل ہوا کہ جو ناشر کربلا بنی. کربلا وہ مقام ہے جہاں حسین کی بہن عالمہ غیر معلمہ کہلائیں. سبحان اللہ. کربلا وہ مقام ہے، یعنی آپ اگر دیکھیں کہ حکومت وقت برباد کر دیتی مقصد کربلا کو. بے شک بے شک. کیونکہ دیکھیں طاقت بھی اس کے پاس تھی، بے شک، حکومت وقت کے پاس، اور اس کے ساتھ فوجی طاقتیں، معاشی طاقتیں، ساری کی ساری کچھ حکومت کے پاس ہے. بے شک. حسین کے پاس سوائے دین الہی کے کچھ نہیں. مگر بازاروں ہر موڑ پر خطبہ دے کر جناب زینب سلام اللہ علیہا نے مقصد حسین کو اجاگر کیا. سبحان اللہ. اور لفظ زینب اس بات کا عکاس ہے. زینب کے معنی ہیں زین اور اب، یہ دو
लफ्जों का मिलाप है। मिलाप है। और ज़ैनब के मायने हैं बाप की जीनत, सुभान अल्लाह, जैन और अब, यानी बाप की जीनत है सुभान अल्लाह, वो बाप जो फातह खैबर है, फातह खंदक है, फातह उहुद है, फातह बेशक, बदर है। बेशक, यानी पूरे इस्लाम में अगर कोई फातह कहलाया है तो वो अली इब्न अबी तालिब की जात, सुभान अल्लाह, और उसकी जीनत है बेटी। सुभान अल्लाह, सुभान बेटी जीनत बनकर सामने आ रही है, और फिर करबला में आलिमा गैर मुअल्लिमा बनते हुए मकसद हुसैन को उजागर करती हुई भी यही बहन नजर आ रही है। और फिर जहां कुर्बानी इस्लाम का मामला था, देखें हमें यह भी देखते जाना चाहिए कि माँ का क्या मुकाम है, बेटी का क्या मुकाम है, बहन का क्या मुकाम है। तो वहां पर हम ये देख रहे हैं कि वहां पर वो मुकाम भी आया कि जब शहजादा अली अकबर ने इजाजत तलब की है तो ये कहकर इमाम हुसैन ने इजाजत दी कि बेटा मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है, मगर जाकर पहले अपनी माँ से वहाँ जाओ। से जा सकते। यानी माँ का रुतबा इस्लाम ने वो बुलंद किया, औरत का इस्लाम ने वो रुतबा बुलंद किया कि अगर कुर्बानी इस्लाम की खातिर भी हो तो माँ की इजाजत जरूरी है। बेशक, बेशक, यानी माँ की इजाजत के बगैर कुर्बानी इस्लाम भी कबूल नहीं है। बेशक, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का एक वाक़या हमारे सामने से गुजरता है कि जहाँ पर जब जंग की तैयारी हो रही थी और एक साहबी खड़े हुए जो बहुत कमसिन थे, और वो खड़े हुए और कहने लगे कि मैं भी या रसूलुल्लाह आपके साथ जंग में चलूंगा। तो इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारी माँ मौजूद है? बेशक, कहा हाँ या रसूलुल्लाह मेरी माँ मौजूद है। मौजूद है। तो कहा फिर अपनी माँ के पास जाओ, सुभान अल्लाह, यही तुम्हारा जहाज है। सुभान अल्लाह, यानी जहाज की भी मंजिल पर रोक करके इस्लाम ने माँ, बहन, बेटी और जोजा के मुकाम को बरकरार रखा है। और जब इस्लाम इस हद पे आया कि औरत के मुकाम को बुलंद मर्तबा किया है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि अब माशरे को किसी और आजादी की जरूरत है। बेशक, बेशक, जो आज एक वबा के तौर पे, चूंकि कोरोना भी एक वबा हमारे यहाँ चल रही है, तो हम देख रहे हैं कि एक वबा ये भी चली है कि औरत की आजादी। जी, औरत की आजादी, औरत को इज्जत और मर्तबा दिया है जो, उसके आगे फिर किस आजादी की बात की जा रही है? औरत को एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा किया गया है कि जहां पर बहन, बेटी, माँ, बीवी, हर हैसियत में उसके लिए एक इज्जत, मुकाम और मर्तबा दिया गया। तो फिर इस मुकाम और मर्तबे के बाद किस किस्म की आजादी औरत मांग रही है? तो यकीन जानिए कि यूरोप का माशरा, मगरब का माशरा, जो औरत की आजादी का बड़ा लंबरदार बना किसी जमाने में फिरा करता था, आज वो मान रहा है बेशक, कि हकीकी औरत की आजादी इस्लाम में है। सुभान अल्लाह, तो अगर उस औरत की इज्जत और मर्तबे को देखिए, आजादी मुकाम इज्जत है। बेशक, बेशक, अगर मुकाम इज्जत मिल रहा है तो यकीनन वो आजादी है। आजादी, वरना अगर मुकाम इज्जत से हट जाए इंसान बेशक। तो सिर्फ और सिर्फ बेरागबी है, इसके अलावा कुछ नहीं। नाज़रीन करम, इसी खूबसूरत बात के साथ आज का प्रोग्राम इख्तिताम करते हैं। कल इंशाअल्लाह नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान अज़म बिलाल को इजाजत दीजिए। देखते रहिए अनवार तकवा, जुड़े रहिए किरण टीवी के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।